الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم یہ بات سن رہے تھے اور اس بات کو بار بار دہرا رہے تھے کہ جی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جی رمضان آ رہا ہے، جی 15 دن رہ گئے ہیں، جی ہفتہ رہ گیا ہے، پتہ نہیں آج چاند ہوگا یا کل چاند ہوگا. رمضان کا چاند بھی ہو گیا، رمضان آ بھی گیا اور رمضان کے 5 دن گزر بھی گئے. وقت کتنی تیزی سے گزرا، اور یہ وقت جو اتنی تیزی سے گزرتا ہے نا، یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے یتقارب الزمان، زمانے قریب ہو جائیں گے، وقت بڑی تیزی سے گزرے گا. کیا ہی اچھا ہو وقت بھی تیزی سے گزرے اور اس میں ہمارے اعمال کی رفتار بھی تیز ہو جائے، تب تو ہمارا فائدہ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جی زمانے کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے نا، زمانے سے پیچھے نہ چلو. آپ تو زمانے سے بہت پیچھے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ ابھی تک انہیں چکروں میں پڑے ہوئے. کہتے ہیں نا دنیا کے معاملے کے اندر، تو دین کے معاملے بھی یہ ہو. رمضان کے 5 دن گزر گئے، آج ہم 6 دن میں کھڑے ہیں. ان 5 دنوں میں ہم نے اپنے اعمال کو کتنا تیز کیا، ہم نے اپنے آپ کو اعمال کے لیے کتنا تیار اور کھڑا کیا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جس طریقے سے آج ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، چند گھڑیاں گزریں گی، چند سورج غروب ہوں گے اور طلوع ہوں گے، ایک سورج ایسا بھی طلوع ہوگا، ہم یہ کہیں گے جی آج رمضان کا آخری جمعہ ہے، بس اب رمضان رخصت ہونے کے لیے تیار ہے. تو لہذا اس انتظار میں انسان نہ رہے کہ جی رمضان کا اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لوں گا، اللہ پاک جو ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے. آخر کے لیے کچھ نہ چھوڑے، جو تیاری کرنی ہے، جتنے اعمال میں زور مارنا ہے وہ شروع سے انسان لگ جائے. جو 5 دن گزر گئے
ان 5 دنوں کی جو کوتاہی ہو گئی اس کی تلافی کے لیے آگے جو ایام اللہ پاک نے ہمیں دینے کا ارادہ فرمایا ہے، ان ایام میں اس کوتاہی کو، اس کمی کو انسان دور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل کون سا عمل ہے؟ روزہ۔ جہاں رمضان کا لفظ سنتے ہیں روزہ دماغ میں آٹومیٹیکلی خود بخود آ جاتا ہے کہ جی رمضان آ رہا ہے، تو کیا مطلب رمضان آ رہا ہے؟ جی روزے رکھنے، روزے رکھنے، ایک عمل یہ۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ تراویح کا عمل۔ تراویح کا عمل، رمضان آ رہا ہے، دن کا روزہ ہے، رات کا قیام ہے۔ اللہ اکبر، دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے۔ وہ لوگ جو آج مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ جی ان کے اندر سے ایمانی قوت ختم ہو گئی، اب کوئی روحانیت ان کے اندر باقی نہیں رہی، ایمانی قوت ان کے اندر ختم ہو گئی، ہم ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ذرا آؤ دیکھو، یہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے چاند دکھلایا کہ جی رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ یہ مسلمان صبح سے اپنے کھانے پینے کو بند کرتا ہے، شام تک جب تک رات کے لیے سورج غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کھانے پینے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی صرف جلوت میں بیٹھ کر، لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب خلوت میں ہو، جب اکیلے تنہائی میں ہو اور سخت گرمی ہو، سخت پیاس لگ رہی ہو، حلق خشک ہو گیا ہو، زبان سوکھ گئی ہو اور سامنے فریج کے اندر ٹھنڈا میٹھا پانی رکھا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی موجود نہیں، کانوں کان کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی، لیکن اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ تم پانی پی لو، وہ کہتا ہے نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی قوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمانی قوت۔ دن بھر کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر رکھا، لازمی بات ہے، انسان جب کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو کمزوری بھی آتی ہے، پہلے دن میں پتہ نہیں چلتا، دوسرے دن میں پتہ نہیں چلتا، یہ تیسرے چوتھے پانچویں دن سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں بھائی کہ جی روزہ رکھا تھا میں نے، پورا دن کا روزہ ہے، پورا دن محنت مشقت بھی کی، اپنے لیے حلال کمانے کے لیے گھر سے بھی نکلا، لیکن جب رات انسان عشاء کی اذان سنتا ہے، انسان فوراً اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے اب جانا ہے، دن کا روزہ ہو گیا، اب رات کے قیام کے لیے جانا ہے۔ صرف تراویح کی اگر دیکھ لی جائے نا تو 20 رکعتیں ہوتی ہیں، 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے پڑھنا، یہ آسان نہیں پڑھنا، یہ ایمانی قوت ہے جو انسان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہہ دینا کہ یار 2 دن پڑھ لی، 3 دن پڑھ لی، بس 1 دن کی چھٹی کرو، نہیں جی، رمضان آیا، رمضان میں بھی تراویح تو پڑھنی ہے جی، تراویح میں نے کسی حال میں نہیں چھوڑنی۔ یہ انسان کی ایمانی قوت ہے اور انسان کے اندر یہ ایمان کی روحانیت اس کے اندر اترتی ہے کہ جس کی بدولت انسان یہ ان اعمال پہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو، جیسے روزہ اللہ کا حکم ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے کیسے انسان کا ایمان جاگ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تراویح اللہ کا حکم ہے، سنت مؤکدہ ہے، انسان کا ایمان کیسے اس کو عمل کرنے کے لیے جاگ جاتا ہے۔ جتنے اور بقیہ اعمال ہیں کیا ہی اچھا ہو ان کو کرنے کے لیے بھی انسان کا ایمان جاگ جائے، فجر کی نماز کے لیے بھی انسان کا ایمان جاگ جائے کہ جی اللہ کا حکم ہے، کیا فجر کی نماز اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کیا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کیا امانت کی پاسداری کرنا کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ سامنے والے کو دھوکہ نہ دینا، اس سے بچے رہنا کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے ان 2 عمل کے لیے، روزے اور تراویح کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، بقیہ چیزوں کے اندر انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے؟ اس رمضان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تربیت فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے تم نے رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ان 2 اعمال کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، پورے سال کے اندر جتنے احکامات ہمارے متوجہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لو، ان کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے آپ کو کھڑا کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، کتب علیکم الصیام،
پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کبھی غیر مسلموں کو بغیر واسطے یعنی ڈائریکٹ آپ نے کبھی خطاب نہیں فرمایا. یہ اہل ایمان کی یہ خوش نصیبی ہے، یہ نیک بختی ہے، یہ سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں کہ تم پر اے اہل ایمان ہم نے روزے کو فرض کیا ہے. ایک سبزی بیچنے والا ہو نا، اگر اس کے پاس سے گاڑی گزرے اور رک جائے اور پتہ چلے کہ جی اندر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اس سے ایک راستہ پوچھ لیا کہ جی بتاؤ فلاں جگہ کہاں پر ہے، تو وہ آدمی تو گھبرا جائے گا کہ جی منسٹر صاحب رکے اور انہوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا اور مجھ سے پوچھا جی فلاں جگہ جانا ہے، ذرا راستہ تو بتاؤ. اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی کہ آج منسٹر صاحب نے مجھ سے راستہ پوچھ لیا. جی یہاں اللہ تبارک و تعالی مخاطب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے. قرآن پاک کی تلاوت سبھی لوگ جو ہے وہ تراویح میں سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ آیا ہوگا، کتنی مرتبہ اللہ ہمیں پکار رہے ہیں. کیا ہم اس طریقے سے متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے متوجہ ہونے کا حق ہے، اللہ بلا رہے ہیں، اللہ پکار رہے ہیں؟ کیا ہم اس طریقے سے اتنا متوجہ ہو جاتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. روزہ رکھنا یہ ضروری ہے. کیوں بھائی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہے، جتنی پیچھے اقوام گزر گئیں سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے. ہم نے سب کو روزے رکھنے کا حکم دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے پاس بلایا کوہ طور کے اوپر، تو کتنے دن کے لیے بلایا؟ 30 دن کے لیے بلایا تھا، اور پھر فرمایا کہ آپ 10 دن کا اضافہ فرما لیں، 40 دن. اور 40 دن تک جب وہاں پر رہے تو آپ روزے سے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام صوم داؤدی مشہور ہے. کسے کہتے ہیں؟ ایک دن روزہ ایک دن افطار، پھر ایک دن روزہ پھر ایک دن افطار. تو فرمایا کہ یہ روزے رکھنا امت محمدیہ پہ لازمی نہیں ہے، پچھلے جتنی اقوام گزری ہیں سب پر روزے رکھنے کو ہم نے لازمی قرار دی. ہاں کیفیت تعداد وہ مختلف ہے، لیکن نفس روزے کے اندر سب شریک ہیں، نفس روزے کے اندر سب شریک ہیں. اچھا جی، یہ روزہ رکھنا کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انسان سال بھر کھاتا رہے گا تو شاید معیشت کے اندر تنگی آ جائے، غلہ اتنا نہیں اٹھتا، بھائی ایک مہینہ تھوڑا سا ریسٹ دو تاکہ سارا حساب و کتاب اس کا تناسب برابر رہے. نہیں نہیں نہیں، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی آ جائے. دیکھیں ہر عمل کے ساتھ تقوی جڑا ہوا ہے، ہر عمل پہ اللہ پاک تقوی کو جوڑ دیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس کے آگے یہ جو نکاح ہے، آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، تقوی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ. یہ جو نکاح ہے اس کا مقصد بھی اپنی زندگی کے اندر تقوی کو پیدا کرنا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ قربانی اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر تقوی لانا ہے. ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب. یہ حج کے متعلق آیت آئی کہ حج کا مقصد جہاں اور مقاصد ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے. تمہاری زندگی کے اندر کیا آ جائے؟ تقوی آ جائے. دیکھیں جس انسان نے رمضان کے 30 دن گزار لیے، 29 دن گزار لیے، اور اب رمضان کے بعد کی زندگی میں وہ کھڑا ہے، تو اپنے آپ کو یہ ذرا دیکھ لے کہ میرے اندر تقوی کے اعتبار سے اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. ہم نے ذکر کیا تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی 2 چیزوں کا نام ہے. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو پورا کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا. نماز کا حکم دیا ہے، نماز پڑھ لینا. بد نظری سے منع فرمایا، بد نظری سے رک جانا. حلال کی ترغیب دی ہے، حلال کھانا. حرام سے منع کیا ہے، حرام سے اپنے آپ کو روک دینا. جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے، کرنے والے کام کو کرنا ہے، رکنے والے کام سے رک جانا ہے. یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. یہ انسان کی زندگی کے اندر آنا چاہیے. اب روزے دار کے لیے فیصلے کیا ہیں؟ روزے دار کو ملتا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں. یہ ہم نے بات ذکر بھی کی تھی کہ بھائی ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، انسان جو کام کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے نا. تو اللہ پاک یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے؟
روزے کو خاص کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے فرمایا کہ ہر عمل کا ثواب اللہ پاک نے متعین رکھا ہے. اس آدمی نے نماز پڑھی ہے، پتہ ہے کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا، فرشتے جا کے اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیتے ہیں. اس آدمی نے زکوٰۃ دی ہے، پتہ ہے زکوٰۃ دینے کا ثواب اتنا ہے، فرشتے جا کے اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیتے ہیں. لیکن یہ جو روزے کا معاملہ ہے نا، روزہ میرا ہے یا نہیں یہ تو آپ کو نہیں پتا، یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. یہ تو اللہ کو پتا ہے میں تنہائی میں کیا کر رہا ہوں اپنے روزے کے ساتھ، یہ تو اللہ کو پتا ہے، آپ کو تو معلوم نہیں ہے نا. تو یہ روزہ بندے اور رب کے درمیان ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود روزے کا بدلہ عطا فرماؤں گا. میں فرشتوں سے نہیں کہوں گا کہ اس کو روزے کا بدلہ دے دو، میں اپنے شائن نشان اس کو روزے کا بدلہ عطا فرماؤں گا. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو کتنا بدلہ عطا فرماتا ہوں. اور ایک روایت کے اندر تو یہ ایک جو ہے وہ اس میں یہ بھی روایت آئی ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، وَأَنَا أَجْزِي نہیں، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں. اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بادشاہ وہ اپنی سواری پہ جا رہا تھا، تو اس نے اپنے مشیر سے یہ کہا کہ یہ اشرفیاں کی تھیلیاں لے لو کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ہماری سواری کے پیچھے تو ان میں یہ اشرفیاں جو نا یہ اچھالتے رہو بانٹتے رہو. تو وہ وزیر اس اشرفیوں کو اچھالتا رہا بانٹتا رہا. ایک حبشی غلام تھا، وہ حبشی غلام وہ ان اشرفیوں کو نہیں اٹھا رہا، وہ اس کی سواری کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو کہ بھائی ہم اشرفیاں دے رہے ہیں، لوگ اشرفیاں اٹھا رہے ہیں، تم اشرفیاں نہیں اٹھا رہے، تم ہماری سواری کے پیچھے بھاگ رہے، کیا تمہیں اشرفی نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اشرفی نہیں چاہیے، مجھے اشرفی والا چاہیے. بس میں آپ کے ساتھ جڑ جاؤں، میرے پاس میرا تعلق آپ سے بن جائے گا تو اس جیسی 10 اشرفیوں کی تھیلیاں مجھے مل جائیں گی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں. جو آدمی روزے کا حق ادا کرے گا، کما حق روزہ رکھے گا، اللہ اس کو مل جائے گا. اللہ کو حاصل کرنے کا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا یہ بہترین راستہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور عمدہ طریقے سے شوق اور جذبے کے ساتھ روزہ رکھے. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ کہ سامنے والا اگر حملہ کر رہا ہو، انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ڈھال، وہ جو چیز آگے رکھ دیتا ہے وہ ڈھال ہوتی ہے. یہ روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے کیا مطلب؟ انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو انسان کا دل جو ہے وہ گناہوں کی طرف اتنا رغبت نہیں کرتا جتنا انسان کھاتے پیتے والی حالت میں انسان کا دل رغبت کرتا ہے. آپ کبھی محسوس کیجئے گا، صبح سے لے کر شام تک کا روزہ ہوا نا، انسان کے دل میں اتنے گناہوں کے جذبات اور خیالات نہیں آ رہے ہوں گے جتنا افطار کے بعد آ رہے ہوں گے. انسان جب ایک عام دن میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، انسان پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، تو انسان کے دل و دماغ کے اندر بڑے جو ہے الٹے سیدھے خیالات، بڑے الٹے سیدھے جذبات انسان کے ابھر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کھانا پینا روک دیتا ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہتا ہے، پھر انسان کے دل و دماغ کے اندر وہ خیالات نہیں آ رہے ہوتے جو انسان کی عام حالت کے اندر انسان کے جو ہے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ روزہ یہ ڈھال ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچا لینے کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے. ایک روایت کے اندر اور فضیلت آئی، فرمایا کہ للصائمی فرحتان، للصائمی فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی کب ہے؟ عند الفطر، کہ جب وہ روزے دار شام کو اپنا خون پسینہ بہا کر جب وہ شام کو افطاری کے وقت میں دسترخوان پہ بیٹھتا ہے نا، تو ایک دلی طور پہ خوشی ہوتی ہے کہ جی پورے دن کا روزہ مکمل ہوا اور اب الحمدللہ میں اللہ کے حکم پر وہ غروب آفتاب کے وقت میں اب اس روزے کو افطار کروں گا اور میں روزہ جو ہے وہ مکمل کروں گا. اس وقت انسان کو خوشی ہوتی ہے، ہر مومن کو یہ خوشی ہوتی ہے. فرمایا ایک خوشی تو اس وقت میں ہوتی ہے. اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ فرمایا عند لقاء ربی، جب اللہ سے ملاقات ہوگی نا، اس وقت میں بھی انسان کو خوشی ہوگی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانے پینے کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جائز چیزیں، کھانا پینا جائز ہے، وہ جائز چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. جس رب کو بن دیکھے اس کی بات پہ میں نے عمل کیا، آج اس رب سے ملاقات کا وقت ہے، آج اس رب سے ملاقات کا وقت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیئن، سیر ہو کے،
بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیونکہ تم نے دنیا کے اندر کچھ دن ایسے بھی گزارے تھے کہ ہمارے کہنے پر تم نے سب کچھ کھانا پینا ترک کر دیا تھا، آج اللہ کی رضا کے لیے تم نے یہ کام کیا، قیامت والے دن آ جاؤ اور ہم تمہارے لیے ایسے دسترخوان بچھائیں گے اور ایسا تمہارا اکرام و اعزاز ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو عزیز دوستوں، یہ روزہ یہ ایک مجبوری نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے اعزاز ہے، یہ مسلمان کے لیے یہ اعزاز ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے کتنی صحت رکھی ہو، اللہ نے کتنی ہمت رکھی ہو، کتنے اور رمضان اللہ پاک نے رکھے ہوں کہ جو ہمارے نصیب میں اور مقدر میں ہو، تو ہر روزے کو شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے ساتھ انسان رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثمرات آخرت میں تو دیں گے، اجر و ثواب آخرت میں تو ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انسان کو ایسا خوش کر دیں گے کہ جس میں انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا، انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ صرف کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، مجبوری نہ سمجھے کہ جی روزے چل رہے ہیں، جی بس کیا کریں، رمضان ہے اب تو روزے رکھنا پڑیں گے، اور جی اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کے لیے روزوں کو جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ اور یہ سمجھ لیں جہاں ہم روزے میں کھانے پینے کو جو کہ حلال چیز ہے اس کو ترک کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہمارے اوپر اللہ نے حرام کی ہیں تو ان کو تو بدرجہ اولا ہمیں روزے کی حالت میں ترک کر دینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کے کھانے پینے کے ترک کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، حلال چیز اس نے چھوڑ دی، کھانا پینا، صبح کا ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا کھانا یہ حلال تھا، وہ چھوڑ دیا، لیکن جو چیز پوری زندگی حرام تھی اس چیز کو انسان نے نہیں چھوڑا، وہ روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز پوری زندگی اللہ پاک نے حرام کی تھی وہ انسان اپنی زندگی کے اندر سے ختم کر دے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ روزے دار تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ دار وہ ہوتا ہے کہ جو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے، صبح سحری کی، شام میں افطاری کی، بس نہ نماز نہ روزہ نہ نفل نہ کوئی دینی کام نہ کوئی کسی عمل میں جڑا، ایک روزے دار تو وہ ہوتا ہے۔ دوسرا روزے دار وہ ہوتا ہے کہ جو صبح سحری میں روزہ رکھتا ہے اور شام میں افطاری کرتا ہے، اور اس میں انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، اپنے دنیا کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، جو روز مرہ کے کام ہوتے ہیں ان کاموں کی طرف بھی کیا کرتا ہے، توجہ دیتا ہے۔ یہ دوسرا آدمی ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو صبح میں سحری کرتا ہے، شام میں افطاری کرتا ہے اور اس وقت میں صرف اور صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ جو تیسری قسم کا روزہ ہے نا، یہ اولیاء اللہ کا روزہ ہوتا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ سب جو ہم یہاں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ضرور ہیں، ٹھیک ہے نا، پورے سال ہی الحمدللہ ہماری کمائی کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک مہینہ ہوتا ہے نا، اس ایک مہینے میں ہم اپنے دنیا کے کاموں کو تھوڑا سا ایک طرف کر دیں، مکمل نہیں بند کر سکتے، مکمل نہیں چھوڑ سکتے، تو اس میں اس طرح کر لیں کہ ہفتے میں 3 دن کام کر لیا، بقیہ جو 4 دن ہے بس میں نے اللہ کرنا ہے۔ صبح سحری کے بعد سے لے کر افطار تک میں نے مختلف اعمال کے اندر اپنے آپ کو جوڑ کر رکھ دینا۔ دیکھیں ایسا آدمی یہ فارغ شمار نہیں ہوگا، یہ آدمی تو اس پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو جائے گا کہ اس نے اپنے رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اللہ سے دوستی کو بڑھانے کے لیے اس نے اپنے رمضان کے اندر دنیا کے معاملات کو ایک طرف کر دیا، اب صرف اور صرف اللہ ہی اللہ چل رہا ہے۔ آپ یقین جان لیجئے جو اللہ سے ان دنوں میں انسان کی دوستی ہوگی نا، ایسی پکی دوستی ہو جائے گی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر اللہ سے جو تعلق قائم ہوگا نا، ایسا تعلق قائم ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا کے کام چلتے رہے ہیں، چلتے رہیں گے، رمضان سے پہلے کر رہے تھے، شعبان میں ہو رہے تھے، شوال میں بھی ہوں گے، بس ایک درمیان کا ایک مہینہ ہوتا ہے، تھوڑا سا انسان اپنے معاملات کو ایک طرف کرے اور صرف اللہ ہی اللہ کرے۔ جہاں ہمارے یہاں چھٹی کا دن ہوتا ہے، ہم اس چھٹی کے دن میں کیا کرتے ہیں، جی نیند پوری کر لو۔ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان آرام کا مہینہ نہیں ہے،
یہاں تو انسان کی ایمانی قوت کو جو ہے وہ جاگ جانا چاہیے، اور انسان کو جو ہے اپنے آپ کو وہ چیزیں جو پورے سال نہ کر سکا انسان ان رمضان کے مہینے میں انسان کو کر لینی چاہیے. تو اپنے دنیا کے کام کو تھوڑا سا ایک طرف کرے اور انسان اپنے آپ کو بھرپور طور پر اعمال کے ساتھ لگائے. انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، پھر پوچھا جائے گا ہاں جی رمضان میں دنیا کو ایک طرف رکھا اور اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کی، بتاؤ اللہ سے کتنا تعلق ہوا. تو پھر انسان کے آنسو بہیں گے، کہے گا واقعی اللہ کو میں پہچان گیا، اللہ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھ لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ تو ایسی ذات تھی کہ جو میرے تصورات سے ماورا تھی. وہ تو بڑا غفور رحیم ہے اور اس سے تعلق بنانا کوئی مشکل نہیں، اتنا آسان تھا میں تو سمجھ نہیں سکتا تھا اور مجھے تو معلوم نہیں تھا. اب جو دوستی ہوئی ہے انشاءاللہ میری موت تک اللہ سے یہ دوستی چلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد